तौरात میں ہے جب بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ بحیرہ کلزم کو پار کر گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج کو غرق ہوتے اور پھر ان کی نعشوں کو ساحل پر تیرتے دیکھ لیا تو خوشی کا اظہار کیا، اور عورتوں نے حسوسیت کے ساتھ دف پر خوشی کے گیت گائے۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو حضرت موسیٰ نے قوم کو جمع کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی قوم سے کہو کہ وہ میں ہوں جس نے تم کو اس زبردست فتنہ سے نجات دی، سو میرا شکر ادا کرو اور میری ہی بندگی کرو۔ حضرت موسیٰ نے اب اپنی قوم کو ساتھ لے کر بیابان شور سے ہوتے ہوئے سینا کی راہ لی۔ سینا کے بت کدوں میں لوگ بتوں کی پوجا میں مشغول تھے۔ بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، موسیٰ ہم کو بھی ایسے ہی معبود بنا دے تاکہ ہم بھی اسی طرح ان کی پرستش کریں۔ حضرت موسیٰ نے قوم کی زبانی یہ مشرکانہ مطالبہ سنا تو بہت ناراض ہوئے اور بنی اسرائیل کو ڈانٹا، آر دلائی اور ملامت کی کہ بدبختو، خدائے واحد کی پرستش چھوڑ کر بتوں کی پوجا پر مائل ہو اور خدا کی ان تمام نعمتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر چکے ہو۔ یہ ہے وہ عجیب و غریب فطرت اور حیران کن طبیعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی قوم بنی اسرائیل، جو ان تمام مارکہ حق اور باطل کو آنکھوں سے دیکھنے اور حق کی کامیابی کے ساتھ اپنی نجات پا جانے کے شکریے میں آج موسیٰ سے پہلا مطالبہ یہ کرتی ہے کہ ہم کو بھی ایسے ہی معبود بنا دے جیسا کہ یہ پجاری بت خانہ میں بیٹھے پوج رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگرچہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے اور ابھی تک ان میں وہ اثرات ایک حد تک باقی بھی تھے جو ان کو باپ دادا سے ورثے میں ملے تھے، تاہم صدیوں سے مصری بت پرستوں میں بت و مانت کرنے اور ان کے حاکمانہ اقتدار میں غلام رہنے کی وجہ سے ان میں صنم پرستی کا جذبہ کافی سرایت کر چکا تھا، اور وہی جذبہ تھا جو آج پجاریوں کو دیکھ کر ان میں ابھر آیا اور وہ موسیٰ سے ایسا ناپاک مطالبہ کر بیٹھے۔ بنی اسرائیل نے بحر کلزم کو پار کر کے جس سرزمین پر قدم رکھا، یہ عرب کی سرزمین تھی جو کلزم کے مشرق میں واقع ہے۔ یہ لکدک بے آب و گیا میدان سے شروع ہوتی ہے جو تورات کی زبان میں بیابان شور، سین، وادی سینا کے نام سے مشہور ہے، اور طور تک اس کا دامن وسیع ہے۔ یہاں شدید گرمی پڑتی ہے اور دور دور تک سبزہ اور پانی کا پتہ نہیں، اس لیے بنی اسرائیل گھبرا اٹھے اور حضرت موسیٰ سے فریاد کرنے لگے کہ ہم پانی کہاں سے پئیں، ہم تو پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، یہاں تو پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تب حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں التجا کی اور اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے تعمیل کی تو فوراً 12 سوت ابل پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 اسباط کے لیے جدا جدا چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اب کہنے لگے کہ پانی کا تو انتظام ہو گیا، لیکن زندگی کے لیے صرف یہی تو کافی نہیں ہے، ہم کو بھوک لگی ہے، اب کھائیں کہاں سے، یہاں تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ نے پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، تمہاری دعا قبول ہوئی، پریشان نہ ہو، ہم غیب سے سب انتظام کیے دیتے ہیں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب رات بیت گئی اور صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ زمین اور درختوں پر جگہ جگہ سفید اولے کے دانے کی طرح شبنم کی صورت میں آسمان سے کوئی چیز برس کر گری ہوئی ہے۔ کھایا تو نہایت شیریں حلوے کی مانند تھی، یہ من تھا، اور دن میں تیز ہوا چلی اور تھوڑی دیر میں بٹیروں کے گول آ کر زمین پر اترے اور پھیل گئے۔ بنی اسرائیل نے بآسانی ان کو ہاتھوں سے پکڑ لیا اور بھون کر کھانے لگے، یہ سلوہ تھا، اور اس طرح روزانہ بغیر زحمت اور تکلیف کے ان کو یہ دونوں نعمتیں مہیا ہو جاتیں۔ لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ کر دی تھی کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق من و سلوہ کو کام میں لائیں اور دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہ کریں، ہم ان کو روزانہ یہ نعمت عطا کرتے رہیں گے۔ کھانے اور پینے کی ضروریات کی فراہمی سے جب اطمینان ہو گیا تو اب بنی اسرائیل نے تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ گرمی کی شدت اور سایہ دار درختوں اور مکانوں کی راحت میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ تپش ہماری زندگی کا خاتمہ ہی کر دے۔ حضرت موسیٰ نے ان کو تسلی دی اور بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ جب تو نے ان پر بڑے بڑے انعامات اور فضل و کرم کی بارش کی ہے تو اس تکلیف سے بھی ان کو نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ کی دعا سنی گئی اور آسمان پر بادلوں کے پرے بنی اسرائیل پر سایہ فگن ہو گئے، اور بنی اسرائیل جہاں بھی سفر کرتے ہوئے جاتے، بادلوں کا یہ سائبان ان کے سروں پر سایہ فگن رہتا۔ عبد الوہاب نجار نے قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ پانی کے وہ چشمے جن کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعات میں آیا ہے،
بحیرہ احمر کے مشرقی بیابان میں سوئس سے زیادہ دور نہیں ہیں اور اب بھی عیون موسیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان چشموں کا پانی اب بہت کچھ سوکھ گیا ہے اور بعض کے تو آثار بھی قریب قریب معدوم ہو گئے ہیں، اور کہیں کہیں ان چشموں پر اب کھجور کے باغات نظر آتے ہیں۔ قرآن عزیز کے ذکر کردہ واقعات سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عصا مار کر پانی کے حاصل کرنے کا واقعہ صرف ایک ہی مرتبہ پیش نہیں آیا، بلکہ طیہ کے میدان میں مختلف مقامات پر متعدد مرتبہ پیش آیا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ کے طفیل بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کی مسلسل بارش ہوتی رہی، اور سینکڑوں برس کی غلامی سے ان کے عزائم کی پستی، اخلاقی کمزوری اور ہمت اور شجاعت کے فقدان نے ان پر جو ایک مستقل مایوسی اور نا امیدی طاری کر دی تھی، ان خدائی نشانات نے بڑی حد تک ان کی ڈھارس بندھائی رکھی، مگر عجیب الفطرت قوم پر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے بو العجبی کا ایک نیا مظاہرہ پیش کر دیا۔ ایک دن سب جمع ہو کر کہنے لگے، موسیٰ، ہم روز روز ایک غذا کھاتے رہنے سے گھبرا گئے ہیں، ہم کو اس من و سلوہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے خدا سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے زمین سے باقلا، کھیرا، ککڑی، مسور، لہسن، پیاز جیسی چیزیں اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں۔ حضرت موسیٰ کو ان کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور فرمانے لگے، تم بھی کس قدر احمق ہو کہ ایک عمدہ اور بہترین غذا کو چھوڑ کر معمولی اور گھٹیا قسم کی چیزوں کے طلبگار بنے ہو، اور اس طرح خدا کی نعمتوں کی ناسپاسی اور اس کے احسانات کی ناشکری کر کے کفران نعمت کرتے ہو۔ پس اگر واقعی تم کو یہ نعمتیں نہیں بھاتیں اور جن چیزوں کا تم نام لے رہے ہو انہی کے لیے اصرار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ان کو نشانات کی طرح طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ کسی بستی اور شہر میں چلے جاؤ، وہاں ہر جگہ تم کو یہ چیزیں وافر مل جائیں گی۔ حضرت موسیٰ سے خدا کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل مصری حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو تم کو شریعت دی جائے گی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ خدا کا وعدہ پورا ہو، اس لیے حضرت موسیٰ وحی الہی سے طور پر پہنچے اور وہاں عبادت الہی کے لیے اعتکاف کیا۔ اس اعتکاف کی مدت 1 مہینہ تھی، مگر بعد میں 10 دن اور بڑھا کر چلہ پورا کر دیا۔ دیلمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا 1 ماہ کا اعتکاف ختم ہو گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی تیاری شروع کی۔ چونکہ مسلسل 1 ماہ روزہ ہی میں بسر کیے تھے، اس لیے منہ میں بو محسوس کرتے، لہٰذا انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اللہ سے اس حالت میں ہم کلام ہوں، اور انہوں نے ایک خوشبودار بوٹی کو چبایا اور کھا لیا۔ فوراً ہی وحی الہی نے ٹوکا، موسیٰ، تم نے ہم کلامی سے پہلے روزہ کیوں افطار کر لیا؟ حضرت موسیٰ نے اس کی وجہ بیان کر دی۔ تب حکم ہوا کہ موسیٰ، اس مدت کو 10 دن بڑھا کر 40 دن کر دو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے یہاں ایک روزہ دار کے منہ کی بو بھی مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے؟ اور اس طرح یہ چلہ پورا ہوا، مگر قرآن پاک نے صرف اسی قدر ذکر کیا ہے کہ یہ مدت اول 30 دن تھی اور پھر بڑھا کر 40 دن کر دی گئی، وجہ بیان نہیں کی۔ حضرت موسیٰ جب طور پر چلہ کشی کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا گئے کہ وہ بنی اسرائیل کو راہ حق پر قائم رکھیں اور ہر معاملے میں ان کی نگرانی کریں۔ جب چلہ پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا،